اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ال عمران رکوع نمبر 13 آیت نمبر 127۔ جنگ احد کے بارے میں بیان جاری ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کرے، فینقلبوا خائبین، اور وہ ناکام ہو کر لوٹ جائیں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چہرے مبارک پر بہت گہرا گھاؤ آ چکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دندان بھی شہید ہو گئے تھے جب خالد بن ولید نے اس گھاٹی کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ مسلمان تو غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے، بے خبر تھے، اور یہ بہت سلجھا ہوا سپہ سالار تھا۔ تو اس نے جب حملہ کیا تو اتنا بڑا نقصان ہوا، تو اس حالت میں آپ نیم بے ہوشی کی حالت میں آپ کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت کرے گا کہ انہوں نے اپنے نبی کو لہو لہان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت ملی کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے بد دعا نہ دیں، اور کہ یہ اختیار آپ کے پاس نہیں کہ آپ ان کو عذاب دیں یا ان کو مغفرت دیں، یہ اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وہی کچھ ہوا کہ پھر بعد میں خالد بن ولید، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بڑا نقصان ہوا، تو وہی خالد بن ولید پھر مسلمانوں کے لیے اسلام کی طرف سے ایک نڈر اور بہادر اور سمجھدار سپہ سالار گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب بھی دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تلوار۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اس چیز کا، او یتوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، بہرحال ظلم تو انہوں نے کیا ہے، یہ تو فیصلہ اللہ ہی کرے گا کہ وہ بعد میں توبہ کر کے لوٹتے ہیں اسلام میں یا اسی کفر میں بڑھتے ہیں، تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو سزا یا جزا دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، معافی دیتا ہے، مغفرت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت نمبر 129
اور 128 اور 129 اس میں اللہ تعالیٰ کی سپریم پاور اور یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، واحد لا شریک ہے اور قادر مطلق ہے، یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس میں اگر ایسی باتوں میں، ایسے کاموں میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اختیار نہیں ہے، جو کہ رحمت للعالمین آ کر اس دنیا میں اسلام پھیلایا، دین قائم کیا، اور ایک جلیل القدر پیغمبر رب العالمین کی طرف سے چلتا پھرتا قرآن، اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار، اللہ تعالیٰ کا محبوب، اگر اسے ایسی کاموں میں اختیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، اور تو کسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس ایسا اختیار ہو۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی سپریمیسی اور قادر مطلق کا بیان ہے۔